بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ذی الحج کے یہ جو چند ایام ہیں ان کے بارے میں ایک دو ضروری باتیں ذکر کرنی ہیں۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کو لوگ مینا جاتے ہیں اور مینا میں قیام کرتے ہیں جو حاجی حضرات ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفہ جاتے ہیں اور وقوف عرفات کرتے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کچھ اس کی فضیلت بتانے کے لیے بعض روایات میں اور بعض جگہوں پر ان دنوں کا نام رکھ دیا گیا۔ جیسے 8 ذی الحج جو کل ہے، 8 ذی الحج ہمارے ہاں کل ہے، سعودی عرب میں آج گزری ہے، تو یہ 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ یوم الترویہ مطلب یہ ہے کہ اس دن اونٹوں کو لوگ پانی وغیرہ پلا کے رکھ دیتے تھے، کیونکہ عرفات وغیرہ کی طرف پانی نہیں ملتا تھا۔ نہر زبیدہ تو کھودی گئی تھی، اس نے ایک زمانے تک کام بھی کیا، لیکن عرفات کے اندر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایک وقت میں سب تک پانی پہنچانا آج کے زمانے میں بھی کافی مشکل کام ہے۔ آج کے زمانے میں بھی تقریباً عصر کی نماز کے بعد سے پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں تو ویسے ہی بہت زیادہ کہ لوگ صبح فجر سے پہنچ جاتے ہیں اور رات دیر تک وہاں رہتے ہیں، تو لوگ 8 ذی الحج کو ہی پانی پلا دیتے تھے جانوروں کو، اور اونٹ کو پانی پلاتے تھے، اور اونٹ اپنا پانی سٹور کر لیتا تھا اپنے اندر، تو اس وجہ سے اس کو یوم الترویہ کہنا شروع کر دیا۔ 9 ذی الحج کو چونکہ یوم عرفات میں لوگ قیام کرتے تھے، تو اس مناسبت سے اس کو یوم العرفہ کہنا شروع کر دیا گیا، اور 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں تو اس کو یوم الاضحیٰ یا یوم الضحیٰ کہنا شروع کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیں ان دنوں کے نام ان دنوں کی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی 8 ذی الحج جب ہوگی تو اسی کو یوم الترویہ کہیں گے، 9 ذی الحج جب ہوگی اسی کو یوم عرفہ کہیں گے، 10 ذی الحج ہوگی تو اسی کو یوم اضحیٰ کہیں گے۔ اس سے ہٹ کے نہیں معاملہ چلے گا۔ آج کے زمانے میں چونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے نہ کوئی باقاعدہ استاد ہیں، اگر استاد ہیں تو وہ گلاسکو یونیورسٹی کے یہودی حضرات ہیں، تو یہ بات بہت شدت کے ساتھ مشہور کی جا رہی ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت وہ ہے جو سعودی عرب کی تاریخ ہے، یعنی تہجد کی فضیلت وہی ہے جو سعودی عرب میں ہوتی ہے، پاکستان میں تو وہ فجر ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر اس کی فضیلت تو ہمیں نہیں ملنی چاہیے جی۔ فجر کی نماز وہاں پر جب ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بھی پھر فجر کی نماز اسی وقت میں ہونی چاہیے، تو چلے ہمارے ہاں تو ہو جائے گی، امریکہ میں تو اس وقت دوپہر کا 12 بج رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہاں پر فجر کیسے ہوگی؟ ہمارے ہاں چلو 8-9 بجے ہم فجر پڑھ لیں گے اگر ایسی لوگوں کی بات کو مانا جائے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی کنفیوژن قائم کر دی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں کل 8 ذی الحج ہے، پرسوں 9 ذی الحج یعنی منگل کو 9 ذی الحج ہے، اور تو پیر کے دن کو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی پیر کے دن یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، پیر کے دن ہی اس کی فضیلت نہیں۔ بھئی 8 ذی الحج کا روزہ بالکل رکھیں، لیکن 9 ذی الحج کی جو فضیلت، یوم عرفہ کی جو فضیلت ہے وہ 9 ذی الحج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، تو آج یہ دن ڈیفائن ہو چکے، لیکن آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو 1300 سال تک تو یہی ترتیب رہی کہ جہاں جس ملک کی جو تاریخ ہوتی تھی اس ملک کے حساب سے اس کی فضیلت ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ خود دیکھیں نا کہ اگر وہاں پر تہجد کا وقت ہے تو ہمارے ہاں تو فجر کا وقت ہے، تو ہماری تو فجر کی نماز ہوگی، تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جیسے وقت کے ساتھ تہجد کی نماز کی فضیلت جڑی ہوئی ہے، وقت کے ساتھ ظہر کی نماز کی فضیلت جڑی ہے، وقت کے ساتھ عصر کی، اوابین کی، چاشت کی، اشراق کی فضیلت وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے جمعہ ہمارے ہاں جمعہ شروع ہو گیا اور دوسروں کے ہاں شب جمعہ ہے،
تو پھر ہمارے ہاں شب جمعہ شروع ہو گیا، دوسروں کے ہاں تو ابھی تک بدھ ہے، تو ہمیں تو فضیلت پھر نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ بات یعنی ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے کچھ حدیث سے جوڑ کر جو یوم عرفہ اس دن کو کہا گیا جب یوم عرفہ، جب عرفہ وقوف عرفہ ہو رہا، بھئی یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ یوم عرفہ وقوف عرفہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یوم عرفہ بطور مثال اللہ نہ کرے جیسے تاریخ میں 2 مرتبہ ہوا کہ حج نہیں ہوا، اگر اس سال تو 10,000 لوگ حج کر رہے ہیں، تاریخ میں ایسا ہے کہ 2 سال تک حج نہیں ہوا، ابو طاہر کرامتی نے سب حجاج کو شہید کر دیا، بڑی ایک خونی تاریخ ہے اس کی، تو 2 برس حج نہیں ہو سکا، تو وہ جیسے خدا نہ خاصہ اگر حج نہیں ہوتا تو یا یوم عرفہ ہوگا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایسی کوئی کھلونا نہیں ہے ہمارا دین اور ہماری شریعت۔ چنانچہ سمجھ لیں کہ 9 ذی الحج جس ملک کے اندر ہے اسی ملک کے حساب سے اس کی فضیلت جڑے گی۔ چنانچہ 9 ذی الحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ فضیلت 9 ذی الحج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں 9 ذی الحج کو 9 ذی الحج ہی بولا گیا ہے۔ عام طور پر 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے نام سے بولا گیا ہے، یوم عرفہ سے جوڑا گیا، تو وہ اس لیے جوڑا گیا کہ اس وقت یہ ایک ہی تاریخ تھی اور یہ چیزیں کوئی ایسی ڈیفائن نہیں تھی، لیکن یہ سب بات ایک انسان کامن سینس ہو تو اس سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل ایسی کنفیوژنز پیدا کی جا رہی ہیں، ایسی پریشانیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ جی 9 ذی الحج جو ہے وہ سعودی عرب کے حساب سے اس کی فضیلت ہوگی، اس لیے کہ اس کو یوم عرفہ کہا، تو یوم عرفہ اسی حساب سے کہا۔ یوم ترویہ کو 8 ذی الحج کے حساب سے جوڑا، یوم عرفہ کو 9 ذی الحج کے حساب سے جوڑا۔ چنانچہ فضیلت وقت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب وہاں پر یوم الضحیٰ ہے، 10 ذی الحج کو یوم الضحیٰ کہتے ہیں، تو 10 ذی الحج کو یوم الضحیٰ کس کے حساب سے کہا جائے گا؟ اس حساب سے کہا جائے گا جہاں 10 تاریخ ہوگی، جہاں پر 10ویں ذی الحج کی بات ہے وہیں پر 9ویں ذی الحج کی بات سمجھ میں آتی۔ لہٰذا اس طرح کے بہت سے فارورڈ میسیجز آتے ہیں، اور ایک فرقہ ہے جو باقاعدہ اس کی کمپین چلاتا ہے، باقاعدہ اس کے حوالے دیتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بنیادی طور پر سمجھ لیجیے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔